السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکثر و بیشتر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا نظر بد کی کوئی حقیقت ہے؟ تو ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں مفصل اپنی امت کو بتلایا ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول بتائیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور حق اور سچ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث میں بھی اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگ جانا یہ حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نظر ہے، یعنی نظر بد ہے۔ تو اس بات سے واضح پتہ چلا کہ نظر بد یہ حق ہے، اور یقیناً حق کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور سائنس نے بھی یہ تحقیق کی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کی نظروں میں اس طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ جو دیکھنے والے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہوتا تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کے اوپر یقین رکھنا یہ بھی ہمیں شریعت اسلامیہ کی طرف سے ہی بتلایا گیا ہے۔ تو اس طرح کے کافی سارے واقعات آپ کو معاشرے میں ملیں گے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن بھی لے رہے ہیں، نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور بھی دیگر لوازمات پورے کرتے ہیں، لیکن بیماری نہیں جاتی، ٹینشنیں نہیں جاتی، اور اچانک جو ہے وہ معاملات بڑھ جاتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے، تو یقیناً اس کے اندر نظر کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم عام طور پر خوبصورت چیزوں کو جب دیکھتے ہیں، دل ربا چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اور اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، ماشاء اللہ نہیں کہتے، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہتے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس چیز کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ چیز بسا اوقات نیست و نابود تک ہو جاتی ہے، یا اس کا کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ جس کی نظر لگی ہے، نظر بد لگی ہے، اسے جا کر کے کہا جائے کہ آپ غسل کر کے اپنا پانی مجھے دے دیں، اور اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے پانی دے دے، انکار نہ کرے، فاغسلوا، وہ بھی غسل کر کے دے دیں، اور وہ غسل والا پانی اسی شخص کے اوپر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈھیلا جائے، تو وہ نظر بد کا اثر زائل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا، تو اس کے چہرے کے اوپر نشانات پڑ گئے تھے، دانے اگے ہوئے تھے، فی وجہہا صفعۃ، یعنی اس کے چہرے کے اوپر نشان تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لہا، کہ اس بچی کو دم کرو، فَأَنَّ بِهَا النَّظْرَةَ، اس کو تو نظر لگ چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بخاری شریف کی 2167 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کی صحت کے اوپر بھی بسا اوقات حملہ ہو سکتا ہے نظر بد کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترقى من العین، کہ ہم نظر بد لگنے کی وجہ سے دم کیا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے یا اس کا اثر زائل کرنے کی دعائیں بھی بتلائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تجھے اللہ کے پورے کلموں کے ذریعے سے پناہ میں دیتا ہوں
ہر شیطان کے شر سے، ہر تکلیف دینے والے جانوروں کی برائی سے، اور ہر نظر لگنے والی آنکھ کی برائی سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو مسلم شریف کی ہے کہ رخص فی الحمۃ والنملۃ والعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار بندے کو دم کرنے کی رخصت دی ہے، اور اسی طرح کوئی چونٹی وغیرہ لڑ جائے، کوئی زنبور وغیرہ لڑ جائے تو اس کے اوپر دم کرنے کی رخصت دی ہے، والعین، اور نظر بد لگ جانے کی وجہ سے بھی آپ نے رخصت دی ہے کہ اس کو دم کیا جائے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے کرتا ہے وہ بھی اکثر و بیشتر جو ہے نظر بد سے، لوگوں کے حسد سے وہ انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ بے حد مفید دعائیں ہیں، جس طرح معوذتین ہیں، آخری 2 صورتیں ہیں یا 3 صورتیں ہیں، ان کو جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے جادو کے اثر سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، اور اسی طرح حاسدین کے حسد سے بچ جاتا ہے، بری نگاہوں کی برائی سے بچ جاتا ہے، اس کے اثرات سے یہ انسان بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کو نظر لگ جاتی ہے اس کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے یا میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے، اور یہ فوراً اثر بھی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اب کپڑے اتار کر نہا رہا تھا، تو کچھ لوگ ان کے پاس سے گزرے اور کیا دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے، اس کا جسم، اس کا چمڑا بڑا ہی سفید ہے، تو انہوں نے بات کہی کہ یہ چاند کہاں پہلے چھپا ہوا تھا، اتنا خوبصورت جوان۔ تو انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ کہنا بھول گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی نہ بولا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ یعنی تمہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ یہ کہنا چاہیے تھا، تم نے اس خوبصورتی کی نسبت اللہ کی طرف ہی نہیں کی، بلکہ تعجب کی نظروں سے دیکھا، حسد کی نظروں سے دیکھا، جس سے وہ بیمار پڑ گیا۔ اسی طرح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثیر تعداد نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی۔ یعنی آپ یہ بات اگر کہیں تو یہ بعید نہیں ہوگا کہ بہت سارے لوگ نظر بد کی وجہ سے موذی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نظر بد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اس کا اتنا سخت اثر ہوتا ہے کہ ایک چلتے پھرتے اونٹ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا فوراً ہڈیا میں ڈال دیتی ہے، کہ ایک خوبصورت اونٹ گیا، آپ نے دیکھا تعجب اور حیرت کی نظروں سے یا حسد کی نظروں سے کہ کتنا خوبصورت یہ اونٹ ہے، اور ماشاءاللہ مت بولا، اللہ کی پناہ میں مت دیا، تو وہ آپ کی نظروں کا شکار ہوا، وہیں گرا، اور مالک نے اسے چھری پھیر دی اور پھر ہنڈیا میں پک گیا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں کہ نظر بد کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہے موذی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم صبح و شام کے اذکار کریں، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں اور قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں ہیں، اگر باقاعدگی کے ساتھ، محبت و یقین کے ساتھ اور مفہوم کے ساتھ پڑھ کے ہم اپنے اوپر دم کر لیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جادو سے بھی ہم سب کو بچا لیں، لوگوں کے حسد سے بھی ہمیں بچا لیں، اور نظر بد سے بھی ہمیں بچا لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔